أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہو، اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، جہاں پر بھی نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے تو ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ لاگو ہوگا۔ اب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا قاعدہ ہے۔ نون ساکن جیسے دیکھیں، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان، با زبر نون بن، با زیر نون بن، با پیش نون بن، ان ان ان، بن بن بن۔ اسی طرح تن تین تن، حمزہ زبر نون ان میں نون ساکن، ان نون ساکن۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں حمزہ 2 زبر ان، حمزہ زبر نون ان، لکھا مختلف طریقوں سے جا رہا ہے لیکن آواز ایک طرح ہی آ رہی ہے۔ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، ان ان ان، بن بن بن، تن تین تن، ان 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 ان۔ آواز ایک جیسی ہے لیکن لکھا مختلف طریقوں سے گیا ہے۔ جہاں پر بھی آپ نون ساکن دیکھیں گے یا تنوین دیکھیں گے تو وہاں پر ان 4 میں سے ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ لاگو ہوگا۔ 4 قاعدے کون کون سے ہیں؟ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ ہم پڑھ رہے ہیں اقلاب۔ اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھوٹی میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیں یہ نون ہے، نون ساکن کے بعد ہے با، تو ہم نے اس نون کو چھوٹی میم سے بدل کے پڑھنا ہے۔ اس نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ چھوٹی میم سے بدل کے پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے پڑھا جائے گا میم بعدی، نون نہیں پڑھا جائے گا۔ جب بھی نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، میم بعدی۔ اسی طرح تنوین کے بعد با آ جائے تو یہاں پر بھی جو تنوین کا نون ہے اس کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، ابدم بما۔ جزاکم اللہ تعالی۔